رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وعلى محمد. آگے آ جاؤ بار ذکر صلوات پڑھی محمد وعلی محمد پر. بسم اللہ. احسنت. اور آگے آ جائیے صلو علی محمد وعلی محمد. احسنت. اے میرے اصغر بے زبان تجھے ڈھونڈنے جاؤں کہاں. اے میرے اصغر بے زبان تجھے ڈھونڈنے جاؤں کہاں. رات اندھیری سونا جنگل سائیں سائیں کرتا ہے سائیں سائیں کرتا ہے. رات اندھیری سونا جنگل سائیں سائیں کرتا ہے سائیں سائیں کرتا ہے. اندھیر جگت سنسان اندھیر جگت سنسان تجھے ڈھونڈنے جاؤں کہاں. سینے لگاؤں دودھ پلاؤں جھولا جھلاؤں آ جاؤ جھولا جھلاؤں آ جاؤ. سینے لگاؤں دودھ پلاؤں جھولا جھلاؤں آ جاؤ جھولا جھلاؤں آ جاؤ. بڑی دیر ہوئی میری جان بڑی دیر ہوئی میری جان تجھے ڈھونڈنے جاؤں کہاں. تیرے جھولے کی لکڑی کو دل سے لگائے رکھا ہے دل سے لگائے رکھا ہے. تیرے جھولے کی لکڑی کو
دل سے لگائے رکھا ہے، دل سے لگائے رکھا ہے، ایک کرتا بچا ہے میری جان، ایک کرتا بچا ہے میری جان، تجھے ڈھونڈنے جاؤں کہاں، بال سکینہ کے بندوں کو شمر لئی نے چھین لیا، شمر لئی نے چھین لیا، بال سکینہ کے بندوں کو شمر لئی نے چھین لیا، شمر لئی نے چھین لیا، اب کیسے جیے یہ دکھیا، اب کیسے جیے یہ دکھیا، تجھے ڈھونڈنے جاؤں کہاں، مقتل میں شبیر پڑے ہے تو بھی قبر میں سویا ہے، تو بھی قبر میں سویا ہے، مقتل میں شبیر پڑے ہے تو بھی قبر میں سویا ہے، تو بھی قبر میں سویا ہے، اب کیسے رہے تیری ماں، اب کیسے رہے تیری ماں، تجھے ڈھونڈنے جاؤں کہاں، اے میرے اصغر بے زبان، تجھے ڈھونڈنے جاؤں کہاں، صلو علی محمد وعلی محمد۔ ایک اور صلوات پڑھی محمد وعلی محمد پر۔ بارہ دیگر صلوات پڑھی محمد وعلی محمد پر۔ انشاءاللہ تعالی ہم کو ساتھ میں مل کر اپنی زندگیوں کے اندھیروں سے نکل کر نور کی طرف جانا ہے، اور 9 راتوں سے مسلسل ہم یہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ خداوند کریم نے اپنے نبی کو حکم دیا، اور اگر یہ حکم خدا نے اپنے نبی کو کہا ہے یا اپنے نبی کو دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم نبی حاصل کر کے پھر جا کے ہم کو کہے گا، مطلب ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جائیں۔ نبی موسیٰ کو کہا گیا اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالو، اپنی قوم کو خدا کے دین یاد دلاؤ، اس میں جو صبر کرنے والے بندے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرنے والے بندے ہیں، اس کے لیے ہماری طرف سے نشانیاں ہیں۔ سورہ ابراہیم کی 5ویں آیت کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو ہم نور کی تلاش میں نکلے تھے، تو خداوند کریم نے ہمیں بتایا کہ مسلمانوں یاد رکھنا میں خود نور ہوں، میرا نبی نور ہے، میری کتاب بھی نور ہے۔ اب تک جو ہم بات کرتے آ رہے ہیں، کہیں دین کی باتیں ہوئی، کہیں کتاب کی باتیں ہوئی، کہیں اللہ کی باتیں ہوئی، بہت سی اور باتیں ہو سکتی ہے، ایک ہستی رہ گئی ہے اور وہ ہے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول کریم بھی خدا نے کہا کیا ہے؟ نور ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس نور کی طرف اپنی زندگی کو موڑنا ہے، اس کی طرف جانا ہے۔ آئیے ساتھ میں مل کر ہمیں خداوند کریم ہمارے نبی کی پہچان کرواتا ہے کہ مسلمانوں دیکھو میں نے جس کو بھیجا ہے آپ کے درمیان وہ کون ہے۔ پھر جا کے جب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کون ہے تو آپ کو نور کی روشنیاں دکھنے میں آئے گی، اور پھر اپنے آپ کو اس کی طرف جانے کی کوشش کرنا۔ اس لیے پہلا کام، بہت سی قرآن مجید میں آیت ہے رسول کریم کے بارے میں، لیکن ہم اپنے موضوع کو پکڑتے ہوئے اسی لائن پہ چلیں گے۔
پروردگار عالم نے پہلے ہمارے نبی کی پہچان یوں کروائی. ارشاد ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ، آیت کا نشان ہے 21، چیپٹر 33 ورس نمبر 21. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اے لوگو، تمہارے لیے اللہ کی رسول کی زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے نمونہ حیات ہے. خود پورا رسول کریم اور اس کا وجود اور اس کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ، رسول کی زندگی میں اگر جاؤ گے تو پوری اس کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے. اور خاص طور پر یہ والا حصہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، خاص طور پر اس کے لیے نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو خدا پہ بھروسہ رکھتا ہے، جو خدا پہ توکل کرتا ہے، جو خدا کی آشائیں رکھتا ہے، تمنائیں رکھتا ہے. لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں. والیوم الآخر، اس کے لیے نمونہ ہے یا ان لوگوں کے لیے نمونہ ہے کہ جو توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں کچھ نہیں ہونے والا. اور ان کے لیے بھی نمونہ ہے وذکر اللہ کثیرا، جس نے اللہ سبحانہ و تعالی کو بکثرت یا کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کیا. لیکن خدا نے یہ تو بیان کر دیا کہ میرا نبی جو ہے وہ کون ہے؟ اسوہ ہے، ہم سب کے لیے نمونہ ہے. اور فقط نمونہ نہیں، خدا نے بیان کیا تھا کہ وہ نور ہے، خود بھی نور ہے اور تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے گا، جیسے خود خدا ہے اور خود اس کی کتاب بھی ہے. تو ایک رسول کریم نمونہ ہے. پھر رسول خدا کی کچھ صفت کو دیکھتے ہیں. تو دیکھیے رسول کیسے تھے ہمارے، پھر بات کریں گے ہم کیسے ہیں. ایک اور جگہ پر سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3 سورہ، آیت کا نشان ہے 159. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے میرے حبیب، یہ خدا کی رحمت کا تقاضا اور کرشمہ تھا کہ جب تو لوگوں کے درمیان رہتا تھا تو تو نرم مزاج کا تھا. لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اے میرے حبیب، اگر تو لوگوں کے درمیان کڑک رہتا، غلیظ القلب، اکڑ کر رہتا، لنفضوا من حولک، تو لوگ تیرے آس پاس سے بھاگ جاتے، تیرے ارد گرد کوئی نہیں آتا. لنفضوا من حولک. اے میرے حبیب، فاستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کرو. فاعف عنہم، ان کے لیے ان کو معاف کر دو. واستغفر لہم، ان کے لیے معافی بھی مانگو. وشاورہم فی الامر، ان کو یا ان سے مشورہ بھی لو. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اور جب اے میرے حبیب کوئی فیصلہ کر لو نا کہ یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا ہے، تو پورا بھروسہ اللہ پہ رکھو. ان اللہ یحب المتوکلین، کیونکہ در حقیقت خداوند کریم ان لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو اپنی زندگی میں بھروسہ صرف خدا پہ باندھتا ہے. یہ تھے ہمارے نبی. اس میں بہت بات ہو سکتی ہے. یہ آیت ابھی جو پڑھی، کب آئی، کیسے آئی، شان نزول سب ہے ہمارے پاس. میں فقط تھوڑی سی ساتھ میں مل کر رسول کو تھوڑا تھوڑا پہچانواتا ہوں کہ رسول نے کیا کیا جھلک، خدا نے کیا کیا جھلک ہمارے نبی کی دی ہے. پھر آگے میں نے جب خدا کو پوچھا یا رسول یا اللہ کچھ اور بتا میرے نبی کے بارے میں، تو سورہ توبہ کی 128ویں آیت چیپٹر 9 ورس نمبر 128، وہاں پہ ارشاد ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم میں سے ایک پیغمبر آیا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تم میں سے ہی ایک رسول آیا جو تم میں سے ہی تھا، عزیز علیہ ما عنتم، جب تم کو کچھ مشکل پڑتی ہے تو دکھ اس کو ہوتا ہے، تمہاری پریشانیوں کی وجہ سے وہ تمہارا نبی پریشان ہوتا ہے. حریص علیکم،
وہ چاہتا ہے، اس کی دل کی مراد ہے کہ تم اور آگے ہی بڑھتے رہو. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور اسی نبی کا کردار، رویہ، مزاج مومن کے ساتھ کیا ہے؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنوں کے ساتھ ہمیشہ کیا ہے؟ وہ رحم کرنے والا ہے. خدا کا نام ہے الرحیم، محمد مصطفیٰ ہے رحیم. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یہ ہے ہمارے نبی. اور بہت ساری آیت ہے. اب تک خدا نے ہم کو کہا کہ تمہارا نبی کیا ہے. اب آئیے خدا اس کے نبی کو کیا کہہ رہا ہے. ارشاد ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قلم، قرآن مجید کا 68واں سورہ، 68واں سورہ، آیت کا نشان ہے 4، 68 خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. خدا نے یوں نہیں کہا اے مسلمانوں جو رسول میں نے بھیجا ہے نا وہ عمدہ اخلاق کا مالک ہے. نہیں، خدا نے سیدھا رسول کو مخاطب کیا. کتنے اخلاق ہوگے، کیسے اخلاق ہوگے ہمارے نبی کے، کہ خدا نے ہمارے نبی کا ہماری زبان میں قصیدہ لکھا. خدا نے رسول کی تعریف کی، اور وہ بھی ہمارے درمیان نہیں، خود ان کے سامنے، اور ان کو کہا اے میرے حبیب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے حبیب تیرے اخلاق جو ہے وہ اعلیٰ قسم کے ہے، عظیم اخلاق ہے. کوئی شخص مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا یا امیر المؤمنین، کیا آپ رسول اللہ کے اخلاق کو گنوا سکتے ہو؟ ہمیں جاننا ہے ہمارا نبی کیسا تھا. مولا کائنات کو پوچھا جا رہا ہے کیا ہمارے نبی کے اخلاق کو آپ ہمیں گنوا سکتے ہو؟ تو مولا کائنات نے سامنے ایک سوال پوچھا، کہا تو پہلے اتنا بتا کہ خدا کی ان کائنات میں جتنی نعمتیں ہیں کیا اس کو گنوا سکتا ہے؟ تو سامنے والے نے کہا نہیں، خدا نے تو کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. خدا کی نعمت اتنی کثرت سے ہے کہ ان کو اگر گننے کی بھی کسی نے کوشش کی نا لا تحصا، وہ ان گنت ہے. کہا مولا اس کو نہیں گن سکتے، بہت ساری ہے. کہا جب خدا نے اتنی کثرت سے نعمتوں کو اپنے بندوں یا کائنات میں نازل کی ہے تو اس کے لیے خدا نے کثرت کی بات کی ہے. ارے خدا نے جس کے اخلاق کو عظیم کہا ہو اس کے اخلاق کو میں کیسے گنوا سکوں؟ اب دیکھیے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یہ نبی نور ہے، یہ نبی نور ہے، اور مجھے اور آپ کو اندھیروں میں سے نور کی طرف جانا ہے. خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ میں نے کیا چیز، ہماری زبان میں کیا چیز بھیجی ہے تمہارے طرف. بہت سی میں نے کہا آیت ہے نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ. بہت سی آیتیں ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں. اور آج عزیزان محترم جو انشاءاللہ ساتھ میں پڑھیں گے، میں ابھی سے کہہ دیتا ہوں اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں. پھر آپ کہیں گے مولانا آپ نے پڑھا کیوں؟ میرا جواب اتنا ہی ہے، حجت تمام کروں گا، حجت تمام کروں گا. پھر جا کے کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ کیا کوئی آیا تھا جنہوں نے آگاہ کیا تھا، جنہوں نے سنایا تھا، جنہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، پھر میں عمل میں لایا یا نہیں لایا، یہ دوسری فائل ہے. آج جو ہم ساتھ میں مل کر گفتگو کریں گے انشاءاللہ اس کا اثر ہو جائے انشاءاللہ. آمین کہیے بھائی. آپ ڈر گئے نا کہ آج تو ڈنڈے لگے گے. آمین کہیے کہ امام حسین کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں،
کہ آج کی بات اگر اثر ہو جائے تو میری آپ کی زندگی سدھر جائے گی، اندھیروں سے ہم نکل جائیں گے۔ اب یہ بھی سن لیجئے، آج جو بات کریں گے اس کی مجلس پڑھنا آسان، یہ مجلس کو سننا آسان، لیکن جب موقع آئے گا نا تو نہیں کر پاؤ گے، ہم سے نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی اسلام یہ چاہتا ہے، جب خداوند کریم نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ قصیدہ کہا یا اتنے گون گائے ہیں نبی کریم کی، تو چلیے جاتے نبی کو پوچھتے ہیں، خود اسی کو، یا رسول اللہ آپ کو خدا نے بھیجا انسانیت کی ہدایت کے لیے، رحمت للعالمین، پوری کائنات جتنے بھی دنیا یا عالم ہے سب عالمین کے لیے آپ کو بھیجا، لیکن کس لیے بھیجا؟ آپ آئے کس لیے؟ آپ کا کام کیا تھا؟ آپ کو خدا نے کیا سونپا تھا؟ بہت سے جواب ہے، بہت سے، سب سے مشہور کیا ہے؟ اور آج کیسے بولوں، ایک ایسی حدیث انشاءاللہ آپ سنو گے جو شاید آپ نے کبھی زندگی میں سنی بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی حدیث رائج ہے معاشرے میں، مشہور معروف یہی والی بات ہے، لیکن رسول کریم نے کچھ اور بھی کہا ہے۔ جب رسول کو ہم نے پوچھا نا تو وہاں سے جواب آیا، ایک تو اپنے بارے میں آیا، آپ نے کہا جعفر بھائی تھوڑا ایسے ہٹیے تو میں پورا چہرہ دیکھوں آپ کا، چھپ جاتے نا یہ اس کے پیچھے، احسن، صلو علی محمد وعلی محمد۔ مومن نور ہوتا ہے اور اس کا چہرہ بھی نور ہوتا ہے، یا نور کی مجلس ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ کس لیے آپ آئے؟ تو وہاں سے جواب آیا، انما بعثت، پڑھیے آپ آواز سے بھائی، احسنت، انما صرف و صرف بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، آپ نے دیکھا آپ سب کو آتی ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے رسول کی جس میں رسول کریم نے فقط اپنا نام نہیں لیا یا اپنے بارے میں نہیں کی، آپ نے ایک الگ طریقے سے یہ بھی بیان کیا، نحن معاشر الانبیاء، ہم سب جتنے ہماری ٹوڑی ہے نا نبیوں کی، ٹوڑی کہتے ہیں نا اس کو، گروپس، یہ والا گروپس، یہ والا گروپس، یہ والا گروپس، یہ گروپس ان کو گالی دے، یہ گروپس ان کی تنقید کرے، یہ گروپس ان کو برا بھلا کہے، گروپس، نحن معاشر الانبیاء، ہماری جو ٹوڑی ہے نا نبیوں کا بزم، نحن معاشر الانبیاء انما بعثنا لنتمم مکارم الاخلاق، ہم سب نبیوں کو اگر بھیجا گیا ہے تو کام یہ دیا گیا ہے کہ بندے کے جو اخلاق ہیں، مکارم اخلاق، ان کو ہم اتمام تک لے جائے، ان کو ہم پورا کرے۔ مطلب کیا ہوا کہ رسول یہ بیان کر رہے کہ اخلاق انسان کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ہم آئے اس کو پورا کرنے کے لیے۔ ہوتے سب کے اندر اخلاق ہوتے ہیں، لیکن ہم آئے کس لیے؟ نتمم مکارم الاخلاق۔ یہ حدیث سب سنیے نا، علماء حضرات سے سنیے، بار بار سنیے۔ اب سنیے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا، رتنانی لکھ لو، یاد آئے گا، کام آئے گا، لکھ لو، جئتو بمکارم الاخلاق ومحاسنها۔ اے مسلمانوں یاد رکھنا، اگر میں آیا ہوں تو میں مکارم اخلاق کے ساتھ آیا ہوں اور محاسن اخلاق کے ساتھ آیا ہوں۔ کچھ پلے پڑا؟ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ کیا سمجھ میں آئی؟ عباس صلوات پڑھواتا ہوں تاکہ سوچو، صلو علی محمد وعلی محمد۔ میں آیا ہوں مکارم اخلاق کے ساتھ اور محاسن اخلاق کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ رسول آئے دو قسم کے اخلاق کے لیے، ایک ہوتے ہیں مکارم اخلاق اور ایک ہوتا ہے محاسن اخلاق۔
اور رسول نے کیا کہا تھا؟ مکارم اخلاق کو مجھے اتمام تک لے جانا ہے۔ عزیزان محترم، یہ مکارم اخلاق ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، صحیفۃ السجادیہ میں ایک دعا ہے، نام کیا ہے اس کا؟ بس واویلا، بولیے نا بھائی، مکارم الاخلاق، یہی دعا مکارم الاخلاق، نبی اس کے لیے آئے ہیں۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ابھی گھر جا کے مکارم الاخلاق صحیفہ سجادیہ کو کھولنا، مکارم الاخلاق کی دعا پڑھنا، پہلے کچھ نہ کچھ پتا چلے گا کہ کیا ہونا چاہیے نہ کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں دعا کی کتاب اتنی چھپتی ہے، وہ وقت چھپنے کے لیے، پھر ہمارا نام بھی اس میں ہو مرحومین کے لیے، وہ فقط پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، سمجھنے کے لیے نہیں، عمل میں لانے کے لیے نہیں، ثواب کے لیے ہی ہوتی ہے۔ یہ سب امام نے دعائیں اگر پڑھی ہے تو اس لیے کہ امام کو خطبے دینے کی اجازت نہ تھی، لوگوں کو سمجھانے کی اجازت نہ تھی، اس لیے چوتھے امام نے یہ دعا کا طریقہ اختیار کیا جسے دعا کے ذریعے لوگوں کو پیغام دیا جائے۔ لیکن اے میرے مولا، آپ کی صحیفہ سجادیہ، یہ الماریاں ہیں، کتنی ہو گیا؟ یہ اتنی بھری ہے یہاں وہاں سامنے، کتنی صحیفۃ السجادیہ اس میں پڑھی ہوگی؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو نبی کریم کس لیے آئے ہیں؟ مکارم اخلاق کے لیے اور محاسن اخلاق کے لیے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ محاسن اخلاق اور مکارم اخلاق، تو جواب وہیں سے آئے گا۔ اس در پہ جو آتا ہے نا، وہ خالی دار خالی ہاتھ نہیں جاتا، یہاں پہ ہر سوال کا جواب ملتا ہے۔ اس لیے فرق میں بیان کروں، ہم تفصیل کے اندر جائے، پہلے ایسے ہی یہ بتا دیتا ہوں۔ محاسن اخلاق وہ ہوتا ہے جس میں بندے کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں، محنت کرنے کی ضرورت نہیں، نو اسٹرگل، نو لڑائی، نو جھگڑا، کوئی چیز بیچ میں نہیں آئے گی، نو ایفورٹ۔ مکارم اخلاق جو ہے نا، اس میں بندے کو جھگڑے کرنے پڑیں گے، اس میں لڑائی کرنا پڑے گی، اس میں جہاد کرنا پڑے گا، اس میں قربانیاں دینے پڑے گی، اس میں محنت کرنی پڑے گی، اس میں ایفورٹ کرنا پڑے گا، اس میں کوشش کرنی پڑے گی۔ محاسن اخلاق بہت آسان ہے، سب کر سکتا ہے، مکارم اخلاق سب کے بس کی بات نہیں، اور نبی آئے ہیں مکارم الاخلاق کے لیے۔ اب دیکھیں گے آج ایک ہی رات میں، اور آپ کو یاد ہے میں نے بیان جب ایسی مجلس سے پڑھی جائے نا تو سر سب کے ایسے ایسے ہوتا ہے، جیسے مجلس کسی اور کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ ہماری بات نہیں ہو رہی، وہ جو پیچھے بیٹھا ہے نا اس کی۔ آپ کے پیچھے کون بیٹھا ہے؟ جعفر، جعفر کے پیچھے وہاں توصیف، توصیف کے پیچھے کون بیٹھا ہے وہاں؟ ہاں محمد نورانی۔ ایک کے بعد دیکھیں کیسے ایک کے بعد پیچھے، آپ کو یہ کہ بات اس کی ہو رہی ہے، اس کو یہ کہ اس کی ہو رہی ہے، اس کو یہ کہ اس کی۔ مکارم اخلاق مجھ میں ہے نہیں ہے، اللہ عالم۔ صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام، مولا کو صحابی نے پوچھا، یا ابن رسول اللہ، رتنانی لکھو، ما حد حسن الخلق، ما حد حسن الخلق، مولا محاسن اخلاق، اچھے اخلاق کی حد سیما کیا ہے؟ نوٹ کیجئے گا، محاسن کے اندر ایک لفظ ہے، اور وہ ہے کیا؟ حسن، حسن، جمال، اچھی بات۔ اور جمال کیا ہوتی ہے؟ جو دکھنے میں آئے، جو سامنے ہو، جو آنکھوں سے دیکھ سکے، جس سے محسوس کیا جائے کہ یہ چیز بڑی خوبصورت ہے، یہ عورت بڑی خوبصورت ہے، یہ مرد بڑا خوبصورت ہے، یہ فلاں گاڑی بڑی خوبصورت ہے، یہ فلاں پھول بڑا خوبصورت ہے۔ حسن۔ مولا
اخلاق کے محاسن کی حد کیا ہے؟ ما حد حسن الخلق؟ مولا نے جواب دیا ان تلین لسانک وان یطیب کلامک وان تلقى اخاک ببشر الوجه. محاسن اخلاق شروع یہی سے ہوتے ہیں اور حد بھی یہی ہے کہ جب بات کرو تو تیری بات جو ہو نا وہ کیا ہو؟ وہ نرم ہو، نرم بات ہو. دوسری ان یطیب کلامک او ان تطیب کلامک، اور جب بات کر تو بات اچھی اچھی کر، زبان نرم ہو، بات کر تو اچھی اچھی کر. اور تیسرا جب اپنے بھائی سے ملاقات کر تو چہرے کو مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ ملاقات کر. یہ کیا ہے؟ محاسن الاخلاق. یہ کرنا کوئی مشکل ہے؟ یہ مشکل نہیں ہے، یہ کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن محاسن بھی ہونا چاہیے. اسلام چاہتا ہے کہ محاسن اخلاق سے میں نکل کر مکارم اخلاق تک جاؤ. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا وہ آپ یہ بعد میں آئے گا، پہلے ہم سمجھے لیں. آقا نے کہا، چھٹے امام نے کہا نرم کلامی، اچھی باتیں. اور دیکھیے خدا نے اسی نبی کو کہا ہے، اور وہ بھی سب کے ساتھ سامنے ظالم کیوں نہ ہو. پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو سورہ طٰہٰ آیت کا نشان ہے 24، خدا نے جناب موسیٰ کو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهب الى فرعون انه طغى. یہ انگلی آپ کی طرف، یعنی آپ فرعون نہیں ہے. اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جائیے فرعون کی طرف، سرکشی پہ اتر آیا ہے، حدوں کو پار کر لیتا ہے. موسیٰ نے کہا اکیلا نہیں جا پاؤں گا، میری زبان میں لکنت ہے. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پھر بعد میں کیا؟ ایک بھائی دینا، من اہل ہارون اخی، ایک بھائی دے تو ہم دونوں ساتھ میں مل کر جائے. خدا نے موسیٰ کی دعا کو قبول کر لیا. پھر آیت آئی سورہ طٰہٰ آیت 43 44 43 44. اب وہی جملے واپس خدا نے دہرائے. اب کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبا، وہاں تھا اذهب، اب کیا ہے؟ اذهبا. اب دونوں ساتھ میں مل کر جاؤ. اذهبا الى فرعون انه طغى فقول له قولا لینا. فرعون کو سامنے جا کر دونوں ساتھ میں مل کر بات جب کرو تو نرمی سے کرنا فرعون سے. لعلہ یتذکر او یخشی، شاید اس کو یاد آ جائے، وہ لائن پہ آ جائے، خدا سے ڈرنا شروع کر دے کہ میں خدا نہ ہوں، معبود کوئی اور ہے. اچھی باتیں کرنا یہ ہے محاسن اخلاق. اور دیکھیے ہمارے یہاں، ہماری گجراتی میں، وہ جو کونے میں بیٹھا رہتا ہے نا، کوئی آدمی وہاں بالکل کونے میں بیٹھا ہو، آواز نہ ہو، میری طرح ہلتا نہ ہو، اتنا سارا شانت بیٹھا ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ موڈا میں جیب نہ تھی، گجراتی میں. دیکھے تو صحیح ماشاءاللہ، اس کے منہ میں زبان نہیں. کیونکہ کوئی آدمی شانت بیٹھا ہے تو ضروری ہے کہ اچھا آدمی ہے. گجراتی میں بھی محاورہ ہے، اردو میں بھی ہوگا. گجراتی میں کہتے ہیں شانت پانی انڈا ہوئے. جو پانی شانت ہوتا ہے نا وہ بہت گہرا ہوتا ہے. کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا کون اچھا ہے کون برا. لیکن ہمارے کیا ہوتا ہے کہ کسی کے اچھے رویے کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو بڑا فرشتہ ہے. ضروری ہے کہ جو انسان کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہو وہ کوئی اچھا انسان ہو؟ ضروری ہے بس بھائی؟ نہیں. بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو زبانی اچھے ہیں
عوام کے سامنے اچھے ہیں لیکن در حقیقت ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. بہت سارے مثال ہے، بہت سارے. اس میں پہلے نمبر پہ آئیں گے سیاستدان، پولیٹیشنز. دنیا کا ہر پولیٹیشنز جس کو ووٹ چاہیے وہ کتنا میٹھا میٹھا بولے گا، آپ کے یہاں آئے گا، آپ کے کیا پرابلمز ہے ہم سولو کریں گے، اتنے پیسے ہم نے جمع کر رکھے ہیں، بس آپ کی تھوڑی ضرورت پڑے گی. اچھا کرسی آپ کو چاہیے اور مدد ہماری ضرورت پڑے گی، ہم تو کنگال لوگ ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پیسے نہیں چاہیے ہمیں فقط آپ کے کیا چاہیے؟ ووٹ چاہیے. کتنی میٹھی میٹھی باتیں کرے گا. آج تک دنیا میں کوئی ایسا نکلا کہ جو وعدے کیے ہو ان کو پورے کیے ہو؟ نہیں. تو اچھی بات کرنا کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں. کیوں؟ اس میں کوئی اسٹرگل نہیں کرنے کا، اپنا کچھ جاتا نہیں اس میں. دوسری مثال ہے جو دکانوں میں کام کرتے، دیکھیے سیلز مین اس کو کہتے ہیں نا. آپ دکانوں میں آپ کو کپڑے چاہیے، پتہ نہیں کرتے چاہیے، پینٹ، گراڑا، شرارا، جو بھی ہے اتنے سارے قسم کے. وہ کتنا اپنی بیوی سے جھگڑا کر کے آیا ہے گھر سے، لیکن آپ کے سامنے سر آئیے چائے پئیں گے یا ٹھنڈا پئیں گے، کیا لوگے؟ بیٹھیے سر ہم آپ کو سب دکھاتے ہیں. گھر پہ بیوی کہتی ہے ایک دکان میں لے جا، نہیں لے جاتا. یہاں جس کو جانتا بھی نہیں اس پہ وہ اپنے آپ کو فدا کر لیتا ہے. اب جو میں اس کی دکان میں گیا میں نے کہا بہت اچھا سیلز مین تھا، مجھے کیا پتا گھر میں اس کا ماحول کیا ہے، ہم کو نہیں پتا. اگر کوئی اچھی باتیں ہنستے منہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اچھا انسان ہے، اس کا کام ایسا ہے. ضروری ہے اس کے لیے اپنے منہ کو بہتر سے بہتر طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا. تیسری مثال چلو دے ہی دیتے ہیں، وہ آپ کو فلائٹ میں ملے گی. ایئر کرافٹ، گجراتی میں ویمان، اڑنے والی فلائٹ. اس میں کام کرنے والی ہوتی ہے ایئر ہوسٹس ہوتی ہے نا. وہ کیسے آئے گی آپ کے پاس؟ سر میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں، آپ کیا پئیں گے، کیا لوگے؟ کتنے ہنستے چہرے کے ساتھ. لیکن گھر میں جھگڑا کرتی ہے اپنے میاں سے، جس محلے میں رہتی ہے وہاں جھگڑا کرتے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں جہاں بھی گیا ہوں، یہاں کوئی ہے جو ٹکٹنگ کا کام کرتا ہو؟ ایسے ہاتھ اونچا، کوئی ہے؟ کوئی نہیں ٹکٹیں بیچتا ہو. اچھا کوئی کے پاس، کسی کے پاس ایئر لائن ہے، ایئر کرافٹ نہیں، ایئر لائن. دنیا کے اندر ایئر لائن کے جو قاعدے ہیں نا اس میں ایک چھوٹی سی لائن سے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم ہمارے یہاں ایئر ہوسٹس ایسی رکھیں گے جس کی شادی نہ ہوئی ہو. کیوں؟ کیونکہ گھر کے قبالے سب فلائٹ میں اترے تو کیا ہوئے؟ گھر کے مشکلات اور پرابلمز اگر فلائٹ میں آئے تو جو کسٹمرز ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس لیے ان کی کوشش رہتی ہے کہ جو انمیرڈ ہے، جس کی شادی نہیں ہوتی، اس کو پہلے رکھا جائے گا. پھر اس کی شادی ہوتی ہے، پھر وہ سینئر بنتی ہے، وہ الگ ہے. لیکن شروع میں کوشش ان کی یہ رہتی ہے کہ غیر شادی شدہ آئے. کیوں؟ کیونکہ یہاں اس کو آ کے اپنے چہرے کو بار بار ملکانا ہی ہے. یہ سب کیا ہے؟ محاسن اخلاق. کیوں محاسن ہے؟ جیسا موقع آئے گا، جیسا سچویشن ہوگا، گجراتی میں جیوو سنجوگ ہشے اے پرمارنو ورتاؤ کرشو. جیسا سچویشن ایسا بیہیویئر. اس لیے انگلش میں اخلاق کو بیہیویئر کہتے ہیں، لیکن ہم کیا کہیں گے؟ محاسن الاخلاق کو ہم کیا کہیں گے؟ بیہیویئر. سچویشن کیا ہے؟ یہاں پر ہنسنا پڑے گا، یہاں اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا پڑے گا، یہاں اپنے آپ کو نظیف یعنی کہ صاف ستھرا پیش کرنا پڑے گا. سب منافقت. اپنا کوئی انٹرسٹ ہے اس میں، اپنے کو کچھ چاہیے، اپنی تنخواہ صحیح سلامت ملنی ہے، اس لیے یہ سب میں کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر دکھاؤں. یہ سب کیا ہے؟ محاسن الاخلاق. یہ ہے محاسن. یہ بھی ہونا چاہیے.
اب آئیے اس کی طرف. دوسرا کیا تھا رتنانی؟ مکارم الاخلاق. رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کہا میں آیا ہوں مکارم الاخلاق کے لیے، محاسن کے ساتھ بھی آیا ہوں اور مکارم کے بھی ساتھ. یعنی محاسن تو ہونے ہی ہونے چاہیے، لیکن میری زندگی میں محاسن اخلاق کو لے کر، یعنی اچھے بیہیویئر کو لے کر میں کسی اور کی طرف جاؤں اور اس کا نام ہے مکارم الاخلاق. تو مکارم الاخلاق کیا ہوگا؟ مکارم الاخلاق کا ترجمہ کیا ہوگا؟ گڈ کیریکٹر. جیتے رہو سر. گڈ کیریکٹر، گڈ بیہیویئر نہیں. بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ سچویشن کو دیکھ کر میں کرتا ہوں. اور یہاں جہاں بھی جاتا ہوں ماشاءاللہ یہ میرے دوست سب، یہ محمد نورانی اور علی اور رتنانی جتنے بھی ہیں آپ نوجوان، سب کو خدا آباد رکھے. ہر رات یہ لوگ مجھے ریسٹورنٹ میں لے جاتے ہیں اور ہر ریسٹورنٹ میں یہی دیکھتا ہوں میں کہ ریسٹورنٹ کا جو مالک ہوتا ہے وہ مجھ سے اور ان سے بہت ادب کے ساتھ بات کرتا ہے، لیکن اس کا جو کام کرنے والا ہوتا ہے نا، اس سے اتنی شدید لہجے میں بات کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ وہ میرے سامنے اپنے آپ کو اچھا بہتر ثابت کرتا ہے. یہ ہے محاسن الاخلاق. بھائی کسٹمر ہے، اس کے ساتھ تو آرام سے بولنا چاہیے نا. تو وہ کیا انسان نہیں؟ جو تیرا نوکر ہے یا جو تیرے یہاں کام کرتا وہ انسان نہیں؟ لیکن یہ ہے کہ ہر کوئی میرے سامنے اچھا لگتا ہو، ضروری نہیں کہ وہ اچھا ہے، ضروری نہیں. اس لیے رسول نے کہا محاسن بھی لایا ہوں، مکارم بھی لایا ہوں. اور سب نبی جو آئے وہ کس کے لیے آئے؟ مکارم الاخلاق. اب مکارم الاخلاق کیا ہے؟ الطاف آیاز بولیے. نہیں آیا، دکھائی نہیں دیتا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کیا کرو؟ صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام. اسی چھٹے امام نے محاسن و اخلاق بتایا نا، نرمی، اچھے کلام اور ہنستا چہرہ. اب جائیے یہی امام بتاتے مکارم الاخلاق کیا ہے. آسان نہیں، جنگ کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو مارنا پڑے گا. اس لیے کہا گڈ کیریکٹر، بیہیویئر نہیں. اور گجراتی بھی ہے یا اس لیے گجراتی بھی ترجمہ کر دوں. محاسن الاخلاق کا ترجمہ ہے کیا؟ یاللہ سارو વર્તાવ. સારો વર્તાવ. જેવો સિચ્યુએશન એ પ્રમાણે વર્તવું. ગરીબ આવે દુકાનમાં, ક્યાં ચાહીએ? નહીં હે, જાઓ. શેઠ આયે તો આયે આવો આવો ભાઈ આવો. વર્તાવ, મુનાફિકત, વર્તાવ. જેવો સિચ્યુએશન એવો વર્તાવ. જૈસી હાલત વૈસે ઉર્દू में आप रवैया, गुजराती में वर्ताव, उर्दू में रवैया. और उसी गुजराती में जब मकारिमुल अखलाक की बात आएगी तो अच्छा या सारो वर्ताव नहीं, सारो आप जानते लगते, बोलिए सारो स्वभाव. सही हम ना है? सारो स्वभाव. महासिनुल अखलाक सारो वर्ताव, मकारिमुल अखलाक सारो स्वभाव. ही इज या उसकी सेकंड नेचर है, ये उसके अंदर है. ये उर्दू में महासिनुल अखलाक क्या बोला हमने अभी? रवैया. मकारिमुल अखलाक क्या होगा? अच्छे मिजाज. उर्दू में अच्छे मिजाज का आदमी है. एक होता है अच्छे मिजाज का आदमी और एक होता है अच्छे रवैया का आदमी. इस्लाम चाहता है, नबी इसके साथ आए हैं कि मुसलमान तेरा रवैया भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन इससे बेहतर अगर अखलाक को बेहतर बनाना है तो अच्छे मिजाज के मुसलमान बन.
یعنی تیرے اندر بھلائی ہو، کہیں پر بھی برائی نہ آنے پائے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو مکارم الاخلاق کیا ہے؟ مولا نے اپنے ایک صحابی ابن جندب کو، اتنی بڑی ہے روایت، 15 صفوں کی، بہت بڑی روایت، گھر جا کے دیکھنا بس مزہ آ جائے گی. گوگل آیت اللہ گوگل پہ لکھنا ابن جندب. چھٹے امام وصیت کرتے، اے جندب کے بیٹے، ابن جندب. اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ مکارم اخلاق، محاسن نہیں، اچھے برتاؤ کی بات نہیں، اچھے رویے کی بات نہیں، اچھے مزاج کی بات ہو رہی ہے، کیریکٹر کی بات ہو رہی ہے، بیہیویئر کی نہیں. ابن جندب، پہلا سلمن قطعک. اے ابن جندب، رشتے داروں میں سے اگر کسی نے رشتہ توڑ دیا ہے تو تیرا کام ہے جوڑنا. یہ آسان ہے؟ یہ نہیں آسان. اپنے آپ کو مارنا پڑے گا، اپنے آپ پہ دباؤ لگانا پڑے گا، اپنے ایگو سے لڑائی کرنی پڑے گی، اپنے نفس کے ساتھ حرب و جنگ کرنا پڑے گا کہ کیا کروں. اے رشتہ داری ایسے ملے. اے مسلمان یاد رکھنا، جب تو قطع رحمی کرتا ہے، سیلے رحمی سے ہٹ کر، تو یوں سمجھ لینا کہ خدا کے سامنے جنگ کر رہا ہے. کیوں؟ رشتے کس نے بنائے؟ حاجی صاحب کس نے بنائے رشتے؟ اللہ نے بنائے نا. آپ کے پاس چچا ہے؟ چچا ہے تو آپ کو خدا نے پوچھا تھا کیسا چچا چاہیے؟ نہیں پوچھا تھا. کیسا ماموں چاہیے؟ خدا نے پوچھا تھا؟ نہیں پوچھا تھا. کیسی پھوپھی چاہیے؟ کیسی خالہ چاہیے؟ کیسی اماں چاہیے؟ کیسی تائی چاہیے؟ کیسا باپ چاہیے؟ کیسی ماں چاہیے؟ کسی کو خدا نے نہیں پوچھا تھا. جب میں اپنے رشتہ داروں سے رابطے کو توڑتا ہوں، یعنی خدا کو گویا کہتا ہوں خدایا تیری خلقت میں کہیں گڑبڑ ہو گئی ہے، اس سے بہتر ماموں دیتا نا تو میں رشتے کو جوڑتا، لیکن ہوا یہ ہے کہ تو نے مجھے غلط ماموں دیا ہے، اس لیے اس سے رشتہ جوڑنے پہ میں تیار نہیں. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت 141، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ رَقِيب. کہنا علیکم رقیب، خدا رقیب ہے تم پر، خدا نگہبان ہے. خدا سے ڈرا کرو، خاص طور پر جب صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کی بات ہوتی ہے. رشتہ دار ہم نے نہیں بنائے. ہم دنیا میں آئے، ہم سے پہلے چاچا تھا. ہم دنیا میں آئے، ہم سے پہلے پھوپھی تھی. ہم دنیا میں آئے، ہم سے پہلے خالہ تھی. اب میری خالہ سے بنتی نہیں، چچا سے بنتی نہیں، تو اس میں غلطی خدا کی، خدا کی غلطی. اس لیے خدا نے کہا سامنے والا بھلے تیرے سے دور رہتا رہے لیکن تیری ذمہ داری ہے سلمن قطع، جو تجھ سے دور ہوتا ہو تو اس سے قریب جا. اب آپ کہیں گے ابو لہب ہے نا رسول کے چچا قرآن میں، تو رسول نے کبھی ناتا نہیں توڑا، وہ نہیں آتا تھا رسول کی طرف. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کیا رشتہ داروں کو ہم چنتے ہیں دنیا میں آتے تب؟ نہیں. ہاں کوشش کرتے ہیں، جیسے مولا کائنات نے کہا ایسے خاندان میں سے کسی کو لاؤ تو اس سے اولاد ایسی ہو کہ جس کے اندر کچھ صفاتیں ہو. اب کیا کروں، یہاں پر اب وقت بھی نہیں، لیکن مولانا قلب صادق جس کو میں اپنا استاد سمجھتا ہوں، بیویاں ہم ڈھونڈتے ہیں، بیویاں ہم ڈھونڈتے ہیں نا. عباس آپ نے آپ کی بیوی کو آپ ہی نے ڈھونڈا نا. بیوی کو لینے سے پہلے کیا سسور ساس پہ نظر ڈالتے ہو؟ نہیں. بیوی چاہیے نا، یہ والی چاہیے یعنی یہ والی. اب خدا نے آپ کو پوچھا نہیں تھا کہ ساس بہو سسور کیسا چاہیے، پوچھا نہیں تھا. شادی ہو جاتی ہے پھر ان سے بنتی نہیں، تو اب کس کی غلطی، میری یا خدا کی؟ پھر میں رشتے ناتے کو توڑتا ہوں. خدا نے کہا خبردار. چھٹے امام نے کہا مکارم الاخلاق کی پہلی لائن، اس پہ مجلس اور مجلس سے ہو سکتی ہے، صلہ رحمی اور قطع رحمی پہ. تو ڈاکٹر قلب صادق کہا کرتے تھے کہ دنیا میں ایک بڑا مفکر گزرا ہے، جورج جورداک. جورج جورداک بڑا مفکر تھا لیکن بدصورت تھا.
1950 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، گلوبل وہ بھی ملا ہے اس کو، نوبل پرائز۔ تو مولانا کہتے تھے کہ ایک جگہ پر وہ سپیچ دے رہے تھے اور اسی سننے والوں میں ایک بیوٹی کوئین بھی تھی، یعنی روپ کی رانی، بہت خوبصورت عورت، اور وہ پروفیسر بہت بدصورت، لیکن اس کی باتیں بہت قیمتی، بدصورت یعنی میرے جیسا، باتیں اچھی لیکن شکل کا بیکار۔ جب تقریر ختم ہوئی تو وہ اٹھی اپنی جگہ سے، کہا سر یا جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، کیا آپ نے سپیچ کی، کتنی زبردست سپیچ، لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ بدل جائے گی آپ کی وجہ سے۔ اور یہ بھی سنیے سر کہ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، اس میں سب سے خوبصورت میں ہوں، سب سے خوبصورت میں ہوں، سب سے عقل مند، حکیم، عالم، اچھی بات کرنے والا آپ، یہاں جتنے بہن وہ، اور یہاں پہ سب سے خوبصورت میں ہوں۔ تو جارج نے کہا پروفیسر تو کیا؟ کہا ہم دونوں کی اگر شادی ہو جائے، ہم دونوں کی اگر شادی ہو جائے تو آنے والا جو بچہ ہے نا، اس میں آپ کی عقل اترے، آپ کا علم اترے، آپ کی اچھی اچھی باتیں اترے، ٹھیک ہے، اور اسی بچوں میں میری بیوٹی اترے، میرا جمال اترے، میری خوبصورتی اترے، تو وہ بچہ کتنا اچھا ہو۔ تو پروفیسر نے کہا شادی کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن باتیں اگر الٹی اتلے تو میری جو قد روپی ہے، میں جو حسن کا مالک نہیں ہوں، وہ والی بات اگر بچوں میں اترے اور تیلی عقل اس میں اترے تو وہ بچہ کیسا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر۔ ہاں، تو رشتہ داروں کو ہم چنتے نہیں، سب جہاں بھی جاؤ دنیا میں ہر جگہ یہی پرابلم ہے، رشتہ داروں میں پرابلمز ہیں۔ مکارم اخلاق پہلی لائن سل من قطعک، دوسری واعط من حرمک، ابن جندب جو تجھے نہیں دیتا تو اس کو دیا کر، شادی میں اس نے مجھے نہیں بلایا میں نہیں بلاؤں گا، فلاں جگہ پر انہوں نے میری مدد نہ کی میں نہیں کروں گا، فلاں وقت مجھے اس کی ضرورت پڑی تھی نہیں آیا میں بھی نہیں آؤں گا۔ نہیں، کیریکٹر کو بدلنے کا ہے، بیہیویئر کو نہیں۔ آتی من حرمک، جو تجھے نہیں دیتا اس کو تو دے۔ بہت سی باتیں کیا کروں، مجبور ہوں، الطاف بھی سامنے اور گھڑی بھی، دے دے، جو تجھے نہیں دیتا اس کو تو دے۔ تیسرا وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تجھ سے برائی کرے نا تو اس سے بھلائی کر، جو تجھ سے خرابی کرے نا تو اس سے اچھائی کر، اچھائی۔ وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرے ساتھ بری طرح سے پیش آئے تیری ذمہ داری یہ ہے کہ تو اچھی طرح سے ان کے ساتھ پیش آ۔ یہ آسان ہے کوئی؟ بہت سی قرآن کی آیتیں ہیں، یہ سب کے پلے یا سب کی طاقت کی بس کی بات نہیں۔ خدا نے سورہ فصلت قرآن مجید کا 41واں سورہ چیپٹر 41 ورس 34-35، خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی نہیں، نیکی اور برائی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، اے میرے حبیب ہمیشہ برائی کا جواب بھلائی سے اچھائی سے دینا، ہمیشہ۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو دیکھنا میرے حبیب جو تیرا دشمن ہے نا وہ بھی تیرا نزدیک کا دوست بن جائے گا اگر تو نے برائی کا جواب کس سے دیا؟ بولیے، اچھائی سے یا بھلائی سے؟
سب کر سکتا ہے؟ نہیں. پھر خدا نے چیلنج دیا ہے 35ویں آیت 41-35 وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ طاقت سب میں نہیں آ سکتی کہ برائی کے سامنے برائی کا جواب اچھائی سے دے. وہ سب کے بس کی بات نہیں. یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کی زندگی میں ایک چیز ہو جس کا نام ہے صبر. خدا نے کیا کہا تھا شروع میں آیت میں؟ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. صبر ہوگا اور خدا کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو اندھیروں میں سے نور کی طرف جا پائیں گے. خدا نے کہا یہ کام برائی کا جواب اچھائی سے وہی کر سکتا ہے کہ جو صبر کا مالک ہو. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور یہ کام وہی کر سکتا ہے کہ جو خوش نصیب ہوتا ہے. آپ کو اگر میں پوچھوں خوش نصیب کون، تو آپ کہیں گے جس کی اولاد زیادہ خوش نصیب. خوش نصیب کون؟ جس کی بیوی خوبصورت. کوئی ہو سکتا یہ کہ خوش نصیب وہ کہ جس کی 4 بیوی ہو. سب اپنے اپنے جواب ہوتے ہیں. خوش نصیب وہ جو علم رکھتا ہو، خوش نصیب وہ جو پیسے رکھتا ہو، خوش نصیب وہ جو عہدہ رکھتا ہو، خوش نصیب وہ جو ممبر پہ آ کے لوگوں کی ہدایت کرتا ہو. بہت. خدا کے لیے خوش نصیب کون؟ گجراتی میں بھاگیہ شاڑی. خوش نصیب کون؟ کہ جو برائی کا جواب بھلائی سے دینا. خدا کے لیے وہ انسان خوش نصیب ہوتا ہے. یہ سب کے بس کی بات نہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو ایک سلمن قطعک رشتہ داری جس نے توڑی ہے تو جوڑ. وَاعْطِ مَنْ حَرَمَكَ جو تجھے نہیں دیتا تو اس کو دے. صحیح ہے. اس کے بعد تیسرا جو تجھ سے برائی کرتا ہے. اور بھائی یہ کوئی اسلام کا ہی دعویٰ نہیں، یہ دعویٰ اسلام کا نہیں. ہر مذہب میں یہ کامن بات ہے، یونیورسل. عیسیٰ نبی کے یہاں جاؤ تو بتایا جائے گا کہ کوئی آ کے یہاں تماچا مارے تو دوسرا دو مار تو، نو پرابلم. ہے یا نہیں؟ یہ اس دیش، اس ملک جو ہمارا وطن ہے، ہمارا بھارت، یہاں کے بھی کلچر کو دیکھو، یہاں کی ماننے والی چیز کو دیکھو تو یہاں کا بھی کہنا یہی ہے. یہ ہمارے ہندو حضرات، ہمارے بھائی، ان کے یہاں بھی یہی ہے. فقط مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بھجن سنا دیتا ہوں. بھجن پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بھجن کیا ہوتا ہے؟ بھجن بولیے. ہاں، دھارمک، ان کا دینی کلام ہوتا ہے، شاعری ہوتی ہے. ایک بھجن سنیے، جا کے آج کسی کو سننا ہو تو جوئیے، دیکھیے گا. سب سے مشہور بھجن اگر ہندوستان میں کوئی ہے تو یہ ہے جو ابھی میں پڑھوں گا. سنیے آواز کے ساتھ. شوں پوچھو چو مجھ نے کہ ہوں شوں کروں چوں. گجراتی میں ہے. ارے شوں پوچھو چو مجھ نے کہ ہوں شوں کروں چوں. منے جیاں گمے تیاں ہروں چوں فروں چوں. شوں پوچھو چو مجھ نے کہ ہوں شوں کروں چوں. منے جیاں گمے تیاں ہروں چوں فروں چوں. ارے کرے کوئی لاکھ برائی چھتا ہوں، کرے کوئی لاکھ برائی چھتا ہوں. برائی نہ بدلے، برائی نہ بدلے، بھلائی کروں چوں. شوں پوچھو چو مجھ نے کہ ہوں شوں کروں چوں. دیکھا آپ نے، اچھائی کے بدلے بھلائی، ہر مذہب کی یہی بات ہے. لیکن یہ جب میری زندگی میں آتا ہے کہ کر پاتا ہوں میں؟ رسول کو، اسلام کو یہ چاہیے کہ میرے اندر اچھا مزاج آ جائے،
اچھا کیریکٹر آ جائے, اچھے ویلیوز مورلز آ جائے, فقط بیہیویئر نہیں, سچویشن کو دیکھ کر نہیں, میری نیچر بن جائے کہ میں اندر سے اچھا بن جاؤں. چوتھا, وسلم علی من سبک. ابن جندب, 1 گھنٹہ, جو تجھے گالی دینا تو اس کو سلام کیا کر. وسلم علی من سبک, جو تجھے گالیاں بکتا ہو اس کو تو سلام کر. کتنی بات کروں سلام کے بارے میں, قرآن کی اتنی آیت ہے, وقت نہیں. یہ فقط 6 چیزیں بیان کی ہے. ابھی کتنی ہوئی؟ ہاں ماشاءاللہ, جیتے رہو. بتا سکو گے بیٹا کیا کیا تھا؟ بتا سکو گے تو یوں لگے کہ میں مجلس کوئی چائنیز میں نہیں پڑھتا. چلیے صلی اللہ محمد وعلی محمد. یہاں آجا, آجا, یہاں کھڑا رہے. احسن, مائک پہ بول, لوگوں کو پتہ چلے. یہاں کھڑا رہے, بولو. اچھا اچھا, وہ 4 چیزیں کیا تھی؟ رشتہ داریوں کو جوڑنا, پھر اچھا, اس کے بعد جو نہیں دیتا اس کو دینا, اور جو گالیاں دیتا ہے, بیٹھ جاؤ بچے, شاباش, صلی اللہ محمد وعلی محمد. جو گالیاں دیتا ہے اس کو سلام کر. رشتہ داریوں کو سل من قطعک واعط من حرمک. صحیح ہے یہاں تک؟ اس کے بعد واحسن الی من اساء الیک. کیا بیان کروں, کیا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ آپ نے کہا ما احسنت الی احد قط وما اساء الی احد قط. اے لوگوں یاد رکھنا, میں نے کبھی بھی کسی پہ احسان نہیں کیا. امام علی کہہ رہے ہیں میں نے کبھی بھی کسی پہ احسان نہیں کیا. اور یہ بھی یاد رکھنا, مجھ پہ کسی نے ظلم نہیں کیا. مولا آپ نے کسی پہ احسان نہیں کیا. ہم جب آپ کی تاریخ کو دیکھتے ہیں, بیواؤں کی مدد, یتیموں کی مدد, ہاں غریبوں کی مدد, فقیروں کی مدد, آپ کہہ رہے ہیں آپ پہ ظلم نہیں کیا. کیا رسول کے ساتھ جب آپ گھومتے تھے تو آپ بھی پتھر کھاتے تھے, آپ کے گلے میں رسی باندھی گئی, اتنا ظلم و ستم, لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے تھے, اور اگر آپ نے سلام کر لیا تو لوگ جواب نہیں دیتے تھے, اور آپ کہہ رہے کہ کسی نے بھی میرے ساتھ برائی نہیں کی. کہا بندہ قرآن پڑھ, قرآن کہا خدا نے کہا ہے 17:7 سورہ بنی اسرائیل, کہا خدا نے کہا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. جب تم کسی اچھے کام کو کرتے ہو تو یاد رکھنا احسان کسی اور پہ نہیں کرتے, اپنے آپ پہ کرتے ہو. اور جب کسی کے ساتھ برائی کرتے ہو تو یوں مت سمجھنا کہ اس کے ساتھ برائی ہو رہی ہے. برائی در حقیقت اگر ہو رہی ہے تو خود میرے ساتھ ہی ہوتی ہے. اس کو گجراتی میں کہتے ہیں پوتانا پگے کوڑا ماروا. صلی اللہ محمد وعلی محمد. اس کے بعد دیکھیے ابن جندب, وانصف من خاصمک. اے ابن جندب, جو تیرے سامنے للکار کرنے آ جائے, تیرا حریف آ جائے, دشمن آ جائے, تو اس کے ساتھ بھی انصاف سے برتاؤ کرنا. تیرا حریف ہے, تیرا دشمن ہے. اور یہی بات کیا کیا کتنے واقعات مولا کائنات کے سنا ہے آپ نے نا. صفین میں پانی بند تھا, ایک کھوجا شیعہ اسلامی, اس کا نام شیخ معیز, آیا, مولا اب پانی قبضے میں آ گیا, اب ہم بند کریں گے. مولا نے کہا نکل, اگر میں بھی پانی کو بند کروں تو میرے میں اور معاویہ میں فرق کیا رہ جائے گا. انصاف چاہے دشمن کے ساتھ. سنیے سورہ مائدہ آیت 8 5-8,
خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اے مسلمانوں خبردار، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے تم ان کے ساتھ عدالت سے برتاؤ نہ کرو، عادل بنو چاہے ان کے ساتھ بھی کیوں نہ ہو. اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف سے زندگی بسر کرو، وہ تقوی کے نزدیک ہے. بہت سی باتیں. اور اب دیکھیے آخری بات، ابن جندب واعفو عمن ظلمک. اے ابن جندب، تجھ پہ جو ظلم کرے نا اس کو معاف کر دے. آپ کی ہوگی بہت سے سوال ہوں گے آپ کے، کربلا پہ اتنا ظلم ہو معاف کر دے، جناب فاطمہ علیہ السلام پہ اتنے ظلم ہوئے معاف کر دے، اماموں پہ اتنے ظلم ہوئے معاف کر دے. کیا بات ہے شیخ، یہ چھٹے امام کیا بول رہے ہیں؟ وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ. عزیزو وقت ختم ہو گیا ہے، گھر جائیے، قرآن کھولیے، صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام. مجھے آتی ہے صادق آل محمد ارشاد فرماتے، کہا قرآن مجید میں خداوند کریم نے اخلاق کی جو ماں ہے نا، ماں، وہ ایک آیت نازل کی ہے، اخلاق کی ماں. The verse is the mother of character. اور آیت کا نشان دیتا ہوں 7:199 سورہ اعراف آیت 199. بہت بات ہے اس پہ، کب آئی آیت، کیسے آئی آیت. خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی سلسلے میں کیا ہم کو دیا ہے. چھٹے امام نے کہا اخلاق کی اگر کوئی ماں ہو سکتی ہے قرآن کی آیتوں میں تو یہ والی آیت ہے، چپٹر 7 ورس نمبر 199. وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ. اس کا جواب دے دیں گے ہم. ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، آپ نے کہا وَأَمَّا حَقُّ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ فَأَنْ تَعْفُ عَنْهُ. یاد رکھنا مسلمان، تیرے ساتھ جو برائی کرتا ہے اس کا ایک حق ہے. برائی عباس میرے اوپر کرے، میرے ساتھ کرے، اور میرا مولا کہتا ہے شیخ اس کا حق ہے. او مارے عباس مجھے، لوٹے عباس مجھے، گالیاں بکے عباس مجھے، کورٹ پہ چڑھائے عباس مجھے، قید میں بھجوائے عباس مجھے، میری چاڑی نے سو چاڑی نے اردو ماں چاڑی کروی سرکار ماں چاڑی چگلی، ہاں کمپلین کہیں پر لکھوان، سب عباس میرے خلاف کرے. اور یہاں چوتھا امام کیا کہہ رہے، معیز یہ جتنا بھی کرے ان کا ایک حق ہے، وہ نہیں بھولنا. وَأَمَّا حَقُّ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ. اے مسلمان یاد رکھنا، جو تیرے سے برائی کرتا ہے نا اس کا ایک حق ہے، اور حق یہ ہے وَأَنْ تَعْفُ عَنْهُ، اس کا حق یہ ہے کہ اس کو معاف کر دو. جب حق کی بات آئی تو خدا نہیں پوچھے گا. ہم یہاں چھوٹی چھوٹی بات پہ، گجراتی میں توبڑا چڑھاوے، چھوٹی چھوٹی بات پہ، کیوں یہ نیاز باٹی، کیوں وہ نہیں باٹی، کیوں یہاں مجلس کی، کیوں وہاں نہیں کی، کیوں اس کو بلایا کہ اس کو نہیں بلایا، اور پھر صدیوں تک باتیں نہیں کرتے. کیا انسان سے غلطی نہیں ہوتی؟ امام نے کہا اس کا حق ہے. ہاں اب رہا وہ جواب کہ تاریخ نے ہم پہ اتنے ظلم ڈھائے تو اس کے لیے کیا. تو الحمدللہ چوتھے امام، امام زین العابدین، اسی حق میں بیان کیا. یہ بھی گھر جا کے کھولیے یا مجھے بار بار بلائیے تو پڑھتا رہوں گا. رسالت الحقوق 51 حق، چوتھے امام کی کتاب. آپ نے کہا وَمَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ وَأَمَّا حَقُّ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ فَأَنْ تَعْفُ عَنْهُ.
جو تجھ سے برائی کرتا ہے اس کا حق ہے کہ تو اس کو معاف کر دے. فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّ الْعَفْوَ يَضُرُّ فَانْتَقِمْ. لیکن اے بندے اگر تجھے یہ معلوم ہو جائے، یہ پتا چل جائے، تجھے ایسا لگے کہ معاف کرنے سے اس کی ہمت بڑھے گی تو پھر بدلہ لے لے. اگر معاف کرنے سے اس کی ہمت بڑھے گی، وہ دوبارہ آپ نے گجراتی میں آنگڑی کھچاڑ سے، جہاں پوچھو ہوئے آنگڑی کھچاڑے، اگر چھوڑ دیا تو دوبارہ کرے گا. اس لیے امام نے کہا پھر تو بدلہ لے لے. کیا یاد رہا ظہیر عباس؟ یہ یاد رہا آخری والا نا، ہم سب کو یہی یاد رہا. اب جب بدلہ لیں گے تو بدلہ لینا پڑے گا مولانا، ورنہ دوبارہ کرے گا. آپ سب کو یہی یاد رہا. وہ پہلا حصہ کسی کو یاد نہیں رہے گا کہ جو بھی برائی کرے پہلے معاف. نہیں، مجھے یہ دوسرا پسند آتا ہے، یہ معاف کروں گا تو ہمت بڑھے گی اس کو. چل دے ہی مارتا ہوں ایک دو، دکھا دیتا ہوں اس کو تاکہ دوبارہ کرنے نہ پائے. یہی ہم کو یاد رہتا ہے. وہ والا یاد نہیں رہے گا کہ میں اس کو معاف کر دوں. مسلمان یاد رکھنا، نہج البلاغہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام دیکھیے جناب، آج مجلس لمبی پڑھ رہا ہوں اس لیے نہیں کہ آپ زیادہ آئے ہو. آج اسی الطاف نے کہا ہے کہ مولانا اگر لوگ کم ہو نا تو اپنے بیان کو چھوٹا مت کیجئے گا. ایسے نہیں کہ لوگ کم دکھے تو مجلس کو آپ شارٹ کر ڈالو. اس لیے اس کی حکم کی تعمیل ہو رہی ہے. صلی اللہ محمد وعلی محمد. مولا کائنات نے کہا اکبر وزرین یوم القیامت عدم قبول العذر. قیامت کے دن سب سے بھاری چیز ہم کو جو سامنے آئے گی وزر ہوگا. ایک ہمارے پر کیا ہوگا؟ وزن ہوگا جس کو اٹھانا ہم سب کے لیے مشکل ہو جائے گا. وہ کیا ہے کہ جب کسی نے ہم سے معافی مانگی ہوگی اور ہم نے اس کو معاف نہیں کیا ہوگا، خدا کہے گا بندہ جب تک تم میرے بندے کو معاف نہیں کرے گا میں بھی نہیں کروں گا. یہ تو علی نے کہا نا، مولانا تو جوش میں پڑھ دیتے ہوں گے. قرآن سورہ نور، قرآن مجید کا 24واں سورہ، آیت کا نشان 22 24-22. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ایک دوسرے کو درگزر کیجئے، خدا کا حکم. وَلِيَصْفَحُوا، فائلوں کو بند کر دیجئے، ایک دوسرے کو معاف کر دیجئے. کیا تم نہیں پسند کرتے کہ خدا تمہیں معاف کرے؟ خدا بڑا معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے. لوگوں کو معاف کرو تو خدا معاف کرے گا. یہ کیا ہے سر؟ مکارم الاخلاق. اس میں جنگ کرنی پڑے گی اپنے نفس سے، اپنے آپ کو دبانا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، معاف کر کے افسوس کرنا پڑے گا. کیا بیان کروں؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ کہتے ہیں کہ جب معاف کر کے مجھے پشیمانی ہوتی ہے نا تو وہ پشیمانی مجھے بدلے لینے میں جو لذت ملتی ہے نا اس سے زیادہ لذیذ لگتی ہے. عباس کو معاف کر دیا، پھر بھائی معاف نہیں کرنا تھا، بھائی کچھ ایک دو تو اس کو سوٹی لگتی، ایک دو دن اندر سو کے آتا، 1-2 لاکھ اس کے خرچ ہو جاتے تو تھوڑا سدھر جاتا. لیکن اب کیا، اب تو معاف کر دیا، پشیمان ہوا میں معاف کر کے نا. علی نے کہا یہ پشیمانی مجھے اتنی پسند ہے کہ جو بدلہ لینے میں مجھے وہ کیا کہتے لذت ملتی نا، اس سے یہ پشیمانی مجھے زیادہ پسند ہے کہ معاف کر کے میں پشیمان ہوں کہ اے خدا کیا کر دیا، بیکار میں اس کو معاف کر دیا. معاف کرنا یہ کیا ہے؟ مکارم الاخلاق ہے. اور ہمیں اور آپ کو تو آخرت بنانی ہے نا، آخرت بنانی ہے.
یہ مکارم الاخلاق سے ہی آخرت بنے گی۔ قرآن سورہ رعد، قرآن مجید کا 13واں سورہ، آیت کا نشان 22۔ خدا نے کہا وہ لوگ کہ جو خدا کے چاہنے کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو دیتے ہیں، خدا ان نے جی دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا اس کو دیتے ہیں، سرًا وعلانیہ، سر چھپے اور علی الاعلان دیتے ہیں وہ لوگ، وہ اچھے لوگ ہیں۔ اس کا کیا ہوگا؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، ہمیشہ برائی کو بھلائی سے جواب دیتے۔ اولئک لہم عقبی الدار، سب سے بہتر ٹھکانہ ان لوگوں کا ہوگا کہ جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہو۔ اور یہ ہمیں کرنا ہی نہیں ہے، زید لے کے بیٹھے ہیں کہ کب گجراتی میں کیا رے ہر فیٹ میں آوے، کب پکڑ میں آئے تو دکھا دو اس کو۔ مسلمان اندھیروں سے نور میں جانا ہے۔ رسول آئے تھے مکارم الاخلاق کے لیے، اگر یہ سب تجھے قبول نہیں کرنا تو رسول کی محنت رائگاں جائے گی، ضائع جائے گی۔ رسول چاہتے ہیں، خدا چاہتا ہے، اس کی کتاب ہم کو کہتی ہے آئے بنی آدم انسان بنو انسان، مسلمان بعد میں، پہلے انسان بنو انسان، کیونکہ انسان کو ہم نے خلق کیا ہے اور اخلاق کا لفظ خلق میں سے آتا ہے۔ خدا کی بنائی ہوئی چیز بیکار نہیں ہو سکتی۔ خدا نے انسان کو بنایا ہے، جب خدا نے انسان کو بنایا، سورہ مومنون آیت 14 23-14، تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والا ہے۔ جب انسان کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے تو یوں سمجھیے حرف خدا پہ آتا ہے، اچھے بنو، مکارم اخلاق کو لانے کی کوشش کرو۔ سامنے والا جتنا برا ہو وہ جانے، اس کی خبر جانے، اس کا خدا جانے، تو تیری تیاری کر، تو اپنے آپ کو بلند مرتبے پہ لے جانے کی کوشش کر، برائی کو ہمیشہ اچھائی سے جواب دینے کی کوشش کر۔ یہاں سے اگر کسی کے ساتھ نہیں بنتی تو محفل میں سے نکلنے سے پہلے جا کے گلے لگا، معافی مانگ لے۔ حسین نے کیا درس تجھے نہیں دیا؟ اور جو سبب کربلا تھا اس کو بھی حسین نے معاف کر دیا۔ جس سے تیری نہیں بنتی کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں، جائے یوٹیوب میں بہت ہے میری کلپ اس کے بارے میں۔ نماز میں سراسر جھوٹ، نماز میں سراسر منافقت۔ نماز ختم ہوئے کہتا ہوں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام کرتا ہوں ہم پر اور جو خدا کے نیک بندے ہیں۔ پڑھیے مجلس، آپ کے پاس کلپیں سب آئی ہوگی، میں ایک دو مثال لیتا ہوں جو میرے عزیز ہے، بہت آپ سب میرے عزیز ہیں۔ ایک یہاں سے لیتا ہوں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، کوئی نہیں ہے، کیا کرو؟ اصحاب الیمین رائٹ سائڈ، دو کو لیتا ہوں، یہ بھی ہمارے عزیز ہے، تو عباس روجی کو اور وہاں پیچھے اسد کو لیتا ہوں، اب سب ہمارے ہیں۔ مجھے عباس سے نہیں بنتی، آپ کا بھی نام لے لیتا ہوں، سید کرمانی وہاں پیچھے بیٹھے نا، عباس سے نہیں بنتی، یہ عباس۔ اسد ویرانی سے نہیں بنتی، یہ میرے کچھ لاکھ روپے کھا گیا ہے، وہ والا جو ہے میرے آل و عیال پہ ظلم کرتا ہے، اور وہ وہاں جو سید ہے اس کو کہتا ہوں آگے بیٹھو، ڈرو نہیں مجھ سے، پھر بھی پیچھے بیٹھتا ہے، نہیں بنتی اس کی میرے سے۔ کیا کل سے
جب نماز پڑھوں تو یہ پڑھ سکتا ہوں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین الا عباس روجی الا اسد ویرانی الا سید کرمانی. خدایا سلام بھیجتا ہوں ہم سب پر اور خدا کے نیک بندوں پر، لیکن اس سے بنتی نہیں میری، اس لیے عباس پہ سلام نہیں، روجی پہ سلام نہیں، اسد پہ سلام نہیں، کرمانی پہ سلام نہیں. پڑھ سکتا ہے ایسی نماز تو معافی لے لے اور معاف کر دے، ورنہ نماز میں ہر روز تو جھوٹ بول رہا ہے. خدا کے سامنے نماز میں جھوٹ بول رہا ہے کہ خدایا اس کے لیے دعا کرتا ہے، خدایا تیرے نیک، ہم کھوجے نا مولانا آپ غلط کہ وہ نیک بندوں میں ہے ہی نہیں، اس لیے وہ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اس کردار کو رسول جس لیے آئے تھے کہ میں مکارم اخلاق کے لیے آیا ہوں، انسان کے اخلاق کو پایہ تکمیل تک لے جانے کے لیے آیا ہوں، اس چیز کو بچانے کے لیے حسین نے اتنی قربانی دی ہے. اور آج وہ قیامت کی رات آ گئی جس کے لیے کیا کہا جائے، کیا بیان کیا جائے، میں کیا بیان کروں، کوئی بیان نہیں کر سکتا. عاشور کی رات کیا بیان کیا جائے. ارباب منبر سے آپ نے سنا ہوگا کہ آج کی شب کربلا میں جب ڈھلنے والی تھی نا، تو ایک مقام وہ آتا ہے کہ حسین مظلوم اپنی شہزادی بہن زینب کے خیمے میں جاتے ہیں اور دیکھا تو شہزادی رو رہی ہے. حسین تعجب کیا، حسین نے کہا بہن رونے کا سبب، کیوں رو رہی ہو؟ کہا ہے میرے ماجائے بھیا، یہ شام جب سے ڈھل رہی ہے نا، تب سے اس خیموں سے پیچھے سے مجھے کسی کی رونے کی آواز آ رہی ہے، دل گھبرا رہا ہے، چین نہیں، اے میرے بھائی مجھے چین نہیں. حسین نے کہا بہن کیا تو نے نہیں پہچانا، یہ ہماری مظلومہ ماں فاطمہ آئی ہے. ایسی قیامت کی رات آج آ گئی. حسین سب کے خیمے کو جائزہ لے رہے ہیں، خیموں میں جا جا کے اچانک ایک خیمے کے اندر آیا جس میں رونے کی بھی آواز آ رہی تھی. کیا دیکھا حسین نے؟ ایک خدا کی کنیز ہے جس کے بازو میں ایک چھوٹی بچی بیٹھی ہے، ایک گہوارہ ہے جو گہوارے کو وہ چلا رہی ہے لیکن رو رہی ہے. حسین عزادار آپ سمجھ گئے یہ کون ہے؟ یہ بی بی رباب ہے یا ام رباب ہے؟ حسین آئے، کہا بی بی کیوں روتی ہو؟ کہا آقا کیا کروں، آپ نے ایک رات کی مہلت مانگی ہے، کل میرے پاس کوئی ایسا مجاہد نہیں جو میں اسلام پہ قربان کروں. مجھے نہیں پتا حسین نے بی بی کو کیسے تسلی دی ہوگی، لیکن میں کہتا ہوں بی بی گھبرائیے گا مت. آپ کی یہ جو بیٹی ہے نا اور آپ کا یہ دودھ پیتا بچہ علی اصغر جو ہے نا، وہ کل کے دن ایسا جہاد دکھائے گا، ارے دنیا سب مجاہد کے جہاد کو بھول جائیں گے. ہاں زادارو، صبح عاشور نمودار ہو گئی، سب عزیز و انصار شہید ہو چکے، سب چل بسے. ایک موقع آیا، میرا اور آپ کا آقا اکیلا و تنہا ہے، بس آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ارے کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، ارے کوئی ہے جو ہماری پکار کے لیے پکارے. بس عزادارو یہ بات نکلنی تھی کہ اچانک حسین نے محسوس کیا کہ خیموں کے اندر بی بی یا زارو قطار رڑتی ہے، رو رہی ہے. حسین نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولا جب سے آپ نے ندا بلند کی، اصغر کی حالت یہ ہے کہ یہ چھوٹا بچہ اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیتا ہے.
اس چھوٹے بچے کی حالت کو دیکھ کر عجیب ہے شام، عجیب۔ حسین نے جناب رباب کو کہا بی بی اصغر کی حالت بہت بگڑ چکی ہے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے دو، میں جاتا ہوں سامنے سے اگر کوئی پانی کا سوال کر لوں، شاید کسی شقی کو اس پہ رحم آ جائے۔ بس عزادارو، حسین مظلوم میدان میں نکلے۔ میں کہتا ہوں جو مجاہد میدان میں گیا ہے، مقتل میں گیا ہے، کسی نہ کسی کے پاس کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے۔ آج اصغر نکلا ہے، اس کے پاس بھی ایک چھوٹا سا اسلحہ ہے۔ آپ کو پتا ہے اس ننھے مجاہد کے پاس کیا ہے؟ ایک سوکھی زبان۔ جب اصغر نے اپنی سوکھی زبان کو پھرایا نا، اشقیاء رونے لگے۔ حسین نے کہا اے لوگو، اگر تم مجھ پہ رحم نہیں کھاتے، اس بچے پہ رحم کھاؤ۔ الا ترون انہ یتلظی من العطش، اے لوگو کیا تم نہیں دیکھتے میرا بچہ حالت تلظی میں ہے؟ عزادارو، حالت تلظی کیا ہوتی ہے؟ عربی میں تلظی کو اس کے لیے کہا جاتا ہے، یہ حالت مچھلی کی ہوتی ہے۔ کون سی حالت؟ جب مچھلی کو پانی میں سے نکالو نا تو مچھلی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھالے مار کر زمین سے اچھالے، لیکن ایک موقع آتا ہے مچھلی اب خود کا وزن نہیں اٹھا سکتی۔ اب کتنی طاقت رہتی ہے؟ وہ کروٹیں بدلتی ہے، ایک طرف پھر دوسری طرف، ایک طرف پھر دوسری طرف، پھر ایک تیسری حالت آتی ہے جب مچھلی میں نہ اپنے آپ کو اٹھانے کی طاقت، نہ کروٹیں بدلنے کی طاقت رہتی ہے، بس اتنی طاقت باقی ہے کہ مچھلی اپنے منہ کو کھولتی ہے اور آہستہ بند کرتی ہے، بس سانس لینے کی طاقت۔ حسین نے کہا اے ظالمو، نہیں دیکھتے میرے بچہ عالم تلظی میں ہے؟ بس یہ ہونا تھا۔ پیسر سعد نے حرملہ کو حکم دیا اے حرملہ اقطع کلام الحسین۔ عزادارو، حرملہ نے تیر تو تیار کیا، لیکن حرملہ کون ہے پہلے اس کو پہچانتے ہیں۔ ایران میں آج تک جب عاشورہ کا دن آتا ہے نا تو بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک ناٹک رچایا جاتا ہے جس میں کیا کہا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ ایک بزرگ کو لایا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ننھے بچے کو دیا جاتا ہے اور کسی ایک مرد کو کہا جاتا ہے تم دور رہو، ایک کمان کو پکڑو، اس میں ایک تیر کو ڈالو، لیکن دیکھو تیر چلانے کا نہیں ہوتا۔ بس ایک بار یوں ہوا کہ جس کسی کو بھی کہا کہ تم حرملہ بننا، کوئی تیار نہیں ہوا۔ آخر کار ایران کے کسی دیہات میں سے ایک یہودی کو لایا گیا جو بہت بوڑھا تھا، ان کو سمجھا کر لوگ سٹیج پر لائے اور کہا یا شیخ بابا جان، آپ کو کچھ نہیں کرنے کا، بس ایک کمان پکڑنے کا ہے، اس میں یہ تیر آپ لگاؤ گے اور یہ منظر کشی ہم کریں گے تاکہ بچے سمجھ پائے۔ عزادارو، یہودی مان گیا۔ ایک پسے پردے سے ایک سید کالے امامے والا نکلا جس کے ہاتھ میں چھوٹا بچہ تھا اور یہودی کو سامنے بٹھایا گیا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی، یہودی نے کمان کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا یا شیخ پکڑ کے رکھو، کہو اے لوگو اس سینے میں ایک دل ہے۔ ارے اتنے چھوٹے بچے کے سامنے ایک تیر کو کیسے رکھا جاتا ہے؟ یہ ہے حرملہ۔ جب حرملہ آیا ہے دربار مختار میں، مختار نے پوچھا تھا حرملہ تو نے کیا کیا کیا؟ اس میں سے یہ بات بھی آئی۔ حرملہ نے کہا مختار، عاشور کا جب دن تھا نا تو مجھے کہا گیا تھا کہ حسین کے کلام کو قطع کیا جائے، میں بار بار تیر لگاتا تھا، ارے کمان میں سے تیر گر جاتا تھا، یہاں
یہاں تک کہ گرتا تھا. کیوں؟ کہ جب میری نظر خیمے کی طرف ہوتی نا تو یوں لگتا تھا کہ خیمہ کا در کبھی اٹھتا ہے، ایک معظمہ نظر آتی ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، واپس معظمہ دکھتی ہے. بس میں یہ سمجھنے لگا ہو نہ ہو اس چھوٹے بچے کی ماں ہوگی، وہ مجھے کہتی ہے ہرملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا اے ہرملا. بس یہ کام مجھ سے نہ ہو پایا. آخر کار سنان آیا، سنان نے میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھا. بس عزادارو وہ تیر چلا جا کے اصغر کے گلے میں پیوست ہوا. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا جب اصغر نے گلے پہ تیر کھایا ہے نا، ارے کہیں یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی مچھلی کو دریا میں سے نکالا گیا اور اب مچھلی کروٹیں بدل رہی ہے. عزادارو کیا بیان کرو. حسین مظلوم اب خیمے کی طرف آ رہے ہیں. اب جب خیمے کے سامنے آئے نا اور رباب جس نے اپنے بیٹے پہ نظر کی تو رباب نے کہا یا بنیا امثلک ینحر، بیٹا کیا تیرے جیسے کو ذبح کیا جاتا ہے؟ عزادارو یہ ہرملا کا کارنامہ تھا. ہرملا نے کیا کیا؟ رباب آپ پر سلام ہو، رباب آپ پر سلام ہو. جب اصغر کا لاشا خیمے میں آ گیا، حسین مظلوم کو پتا ہے شام غریبہ کے بعد کیا ہونے والا ہے. رباب کو کہا بی بی میری تھوڑی مدد کرو گی؟ کہا آقا حکم تو فرمائیے. کہا بی بی چلو چلتے خیمے کے پیچھے تھوڑی دیر کے لیے ننھے اصغر کو سنبھالو، ہم اسے دفنا دیتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ میرے چھوٹے اصغر کا لاشا پامال ہو جائے. بس عزادارو مولانا صادق حسن خدا اس کو سلامت رکھے یہ پڑھا کرتے ہیں کہ بی بی رباب خیمے کے پیچھے حسین کے ساتھ گئی. اب ضعیف باپ اپنی تلوار سے ایک ننھی سی لحد تیار کرتا ہے، لیکن عالم کیا ہے، حسین کی آنکھوں میں سے آنسو کا دریا بہ رہا ہے. اس منظر کو دکھیاری ماں دیکھتی ہے. رباب کی نظر حسین کے چہرے پہ گئی، آنسوؤں کو دیکھا. رباب نے کہا یا ابا عبداللہ صبر کیجئے، صبر کیجئے. ألا لعنة الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إن لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. ماتم حسين.